بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، خوش آمدید ایم سی کیو اسپینٹ آفیشیل میں دی ہوم آف کرنٹ افیئرس۔ اس ویڈیو میں ہم آپ کے ساتھ نومبر 2021 کے دوسرے ہفتے کے 20 اہم ترین پاکستان اور انٹرنیشنل کرنٹ افیئر شیئر کریں گے۔ پی ڈی ایف فائل کی ڈاؤن لوڈ لنک آپ کے ساتھ ڈسکرپشن میں شیئر کر دی گئی ہے، پر یہ پی ڈی ایف فائل پاسورڈ پروٹیکٹڈ ہے اور آپ کو پاسورڈ اسی ویڈیو میں ملے گا، سو ویڈیو کو ٹیل اینڈ تک دیکھیں۔ اس سے پہلے نومبر 1 ویک کی ویڈیو بھی ہمارے چینل پر اپلوڈ ہو چکی ہے، جو کہ ہمارے چینل پر بھی اویلیبل ہوگی اور جس کی لنکس بھی آپ کے ساتھ ڈسکرپشن میں شیئر کر دی جائے گی۔ ہم آپ کو بار بار سجیسٹ کرتے ہیں کہ ویب سائٹ ضرور وزٹ کیا کریں، کیونکہ ویب سائٹ ڈیلی بیسس پر اپڈیٹ ہوتی ہے، سو آپ کرنٹ افیئر سے ڈیلی بیسس پر بھی خود کو اپڈیٹڈ رکھ سکتے ہیں۔ میجر ٹاپکس کور ان دس ویڈیو: اسٹیفن لافوین who resigned prime minister of which country? US diplomatic representative in Afghanistan, first South American country to qualify for the World Cup, FIFA World Cup. US journalist jailed. Meeting of the extended Troika, COP26 summit, cut down methane emission, world first plasmid DNA vaccine, chairman of the Afghanistan Cricket Board, regional security meeting on Afghanistan, first Chinese to walk in space, US Navy ship visited Karachi port, OIC special envoy on Kashmir visit Pakistan, Pakistan Navy first modern frigate of type 054AP, عامر خان متقی will arrive to Pakistan۔ یہ تمام میجر ٹاپکس ہیں جن کو ڈیٹیلز میں آپ کے ساتھ اس ویڈیو میں شیئر کیا جائے گا۔ ان ٹاپکس پہ جانے سے پہلے ابھی حال ہی میں تحصیلدار کا پیپر ہوا ہے جس میں 2 کرنٹ افیئرز آئے ہیں، تو آپ کے ساتھ ان کو بھی شیئر کرتے ہیں کہ وہ کہاں سے اور کس منتھ سے لیے گئے ہیں۔ پہلا جو کرنٹ افیئر تھا وہ تھا ہو از دا کرنٹ یورپین یونین ایمبیسیڈر ٹو پاکستان۔ سو یہ ہماری ویب سائٹ پر اویلیبل ہے، کرنٹس ایمبیسیڈر ٹو پاکستان کا سیکشن ہے، جو کہ آپ کو یہاں پر سائڈ وائز انٹرنیشنل کرنٹ افیئرس کا جو سیکشن ہے اس میں آپ کو مل جائے گا۔ آپ کو یہاں پر نظر آ رہا ہوگا کرنٹ ایمبیسیڈرز ٹو پاکستان۔ اس سیکشن میں تقریباً تمام کنٹریز کے ایمبیسیڈرز جو پاکستان میں ابھی موجود ہیں ان کے بارے میں انفارمیشن گیون ہے۔ سو پہلا یہ کرنٹ افیئر آیا تھا ہو از دا کرنٹ یورپین یونین ایمبیسیڈر ٹو پاکستان۔ سو اس کا جو کریکٹ آنسر ہے وہ ہے آنسر بی، اینڈرولا کیمینارا۔ دوسرا جو کرنٹ افیئر آیا تھا وہ اس سے تھوڑا مختلف تھا، لیکن کنسیپٹ یہی تھا۔ پیپر میں جو آیا تھا وہ یہ تھا ریسنٹلی آئی اسکائی ٹیلیسکوپ لانچ بائی وچ کنٹری۔ اس کو ہماری ویب سائٹ پر جنوری 2020 میں اپلوڈ کیا گیا تھا۔ آپ کو یہاں پر ڈیٹ بھی مینشن ہے، 25 جنوری 2020 کو اس کو اپلوڈ کیا گیا، اور ہمارا جو ٹائٹل تھا وہ تھا وچ کنٹری لانچ گیگانٹک ٹیلیسکوپ آئی اسکائی فرام ہنٹ آف لائن بیہائنڈ ارتھ۔ سو کنسیپٹ وہی ہے کہ آئی اسکائی ٹیلیسکوپ کو کس نے لانچ کیا۔ سو آئی اسکائی ٹیلیسکوپ کو چائنا کی جانب سے لانچ کیا گیا تھا۔ اب آتے ہیں اپنے ٹاپکس کی جانب۔ سو پہلا کرنٹ افیئر ہے وہ ہے اسٹیفن لافوین who resigned on November 10, 2021 was the prime minister of which country؟ اسٹیفن لافوین نے 10 نومبر 2021 کو اپنے عہدے سے استعفیٰ دیا۔ وہ کس کنٹری کے پرائم منسٹر ہے؟ سو دا کریکٹ آپشن از آپشن ڈی، سویڈن۔ سوری، پرائم منسٹر تھے۔ سویڈن جو ہے، سویڈن جو کنٹری ہے وہ جینڈر ایکویلٹی چیمپئن کنٹری ہے، یعنی کہ وہ جینڈر ایکویلٹی میں سب سے آگے ہیں، ان کی جو انڈیسز آتی ہیں ان میں وہ سب سے آگے ہیں۔ اب میگڈلینا اینڈرسن جو کہ کرنٹ فائنانس منسٹر ہے سویڈن کی، وہ ایکسپیکٹڈ نیو پرائم منسٹر ہوگی سویڈن کی، اور ان کا جو تعلق ہے وہ ہے سوشل ڈیموکریٹک پارٹی سے، دونوں ایک ہی پارٹی سے ہیں، اور میگڈلینا وومن پرائم منسٹر ہوگی سویڈن کی۔ وچ کنٹری ٹو ایکٹ ایز US ڈپلومیٹک ریپرزینٹیٹیو ان افغانستان؟ یونائٹڈ اسٹیٹس نے اگست میں جب طالبان نے افغانستان پر ٹیک اوور کی تو انہوں نے اپنی ایمبیسی کابل میں بند کر دی تھی، لیکن US چاہتا ہے کہ وہ اپنے انٹرسٹ کو افغانستان میں جاری رکھے اور اس کو زندہ رکھے۔ سو کون سی کنٹری US ڈپلومیٹک ریپرزینٹیٹیو مینس کہ US کے انٹرسٹ کو زندہ رکھے گی افغانستان میں؟ سو دا کریکٹ آپشن از آپشن سی، قطر۔ قطر ایسا ملک ہے جنہوں نے حال ہی میں USA کے ساتھ یہ ایگریمنٹ کیا ہے کہ وہ ان کی ڈپلومیٹک ریپرزینٹیٹیوز ہوں گے افغانستان میں، یعنی کہ قطر ایمبیسی میں یونائٹڈ اسٹیٹس کی ایمبیسی کے لیے ایک چھوٹا سا سیکشن کریٹ کیا جائے گا، تو وہاں پر جو لوگ ہیں، جو امریکنس افغانستان میں موجود ہیں، ان کو کونسلر ایکسیس دی جائے گی، ان کو ویزاز ایکسیس دی جائے گی۔ اور اس کے بارے میں US سیکریٹری آف اسٹیٹ اینٹنی بلنکن، یہ بھی یہاں پر ایک امپورٹنٹ پوائنٹ ہے، اس لیے ان پوائنٹس کو یہاں پر یلو کیا گیا ہے، انہوں نے 12 نومبر 2021 کو یہ بتایا۔ اور کرنٹ قطر's فارن منسٹر یعنی کہ قطر کے فارن منسٹر محمد بن عبد الرحمن الثانی ہیں۔ Which first South American team to qualify for 2022 FIFA World Cup؟ کون ہے ایسی پہلی ساؤتھ امریکن ٹیم، یعنی کہ گروپس ہے فیفا ورلڈ کپ میں، کوالیفائرز گروپ ہے۔ سو ساؤتھ امریکن گروپ سے کس ٹیم نے کوالیفائی کیا ہے فار دا فیفا ورلڈ کپ 2022؟ سو دا کریکٹ آپشن از آپشن اے، برازیل۔ برازیل ایسی پہلی ٹیم ہے جنہوں نے اپنے 12 میچز کھیلے، جس میں سے انہوں نے 11 میچز وون کیے ہیں، اور وہ پہلی ٹیم بن گئی ہے جنہوں نے 2020 ورلڈ کپ کے لیے کوالیفائی کر لیے 34 پوائنٹس کے ساتھ۔ وہ پوائنٹس ٹیبل پر سب سے پہلے نمبر پر ہے۔ ارجنٹینا سیکنڈ نمبر پر ہے۔ آپ کو اسکرین پر ٹیمز کی رینکنگ شو ہو رہی ہوگی۔
टॉप 4 टीम्स जो साउथ अमेरिकन ग्रुप में होंगी वो डायरेक्ट एंट्री करेगी टू द वर्ल्ड कप। और यहाँ पर एक अनदर इम्पॉर्टेंट पॉइंट कि फीफा वर्ल्ड कप 2022 कतर में खेला जाएगा। यूएस जर्नलिस्ट जेल्ड इन म्यांमार फॉर हाउ मेनी ईयर्स। हाल ही में यूएस के जर्नलिस्ट को म्यांमार में जेल हुई है। तो उनको कितने सालों के लिए जेल हुई है? सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी 11 ईयर्स। डैनी फेंस्टर जिनको 12 नवंबर 2021 को म्यांमार जनता कोर्ट यानी कि म्यांमार में अभी मार्शल लॉ है, उधर आर्मी का कानून है, सो कोर्ट्स को जो कि जनता कोर्ट जो कि जिसको आर्मी चलाती है उसको जनता कोर्ट कहते हैं। सो अमेरिकन जर्नलिस्ट को 11 साल की प्रिजन हुई है, उनको कैद हुई है और उन्होंने सिंपल अल्फाज में अगर कहा जाए तो म्यांमार के खिलाफ उन्होंने टेररिस्ट एक्टिविटीज़ में वो शामिल थे, यानी कि मिलिट्री के अगेंस्ट उन्होंने बातें की और उनके खिलाफ वो इन्फॉर्मेशन गैदर कर रहे थे और ब्रीचिंग वीज़ा रूल्स, और उन्होंने वीज़े से ज़्यादा टाइम गुजारा होगा, सो इस वजह से उनको कैद हुई है। ऑन 11 नवंबर 2021 विच सिटी होस्टेड अ मीटिंग ऑफ द एक्सटेंडेड ट्रॉइकिया। एक्सटेंडेड ट्रॉइकिया ये 4 ममालिक्स का ग्रुप है जो कि अफगानिस्तान की इशू पर बनाया गया है। सो 11 नवंबर 2021 को किस शहर ने एक्सटेंडेड ट्रॉइका की मीटिंग की मेज़बानी की? सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन डी इस्लामाबाद। इस्लामाबाद ने एक्सटेंडेड ट्रॉइकिया में यूएसए, चाइना, रशिया और पाकिस्तान शामिल है और 11 नवंबर 2021 को इस्लामाबाद ने इस मीटिंग की मेज़बानी की ऑन द लेटेस्ट सिचुएशन इन अफगानिस्तान। एट COP26 समिट चाइना हैज़ रिलीज अ जॉइंट प्लान विद विच कंट्री टू कट डाउन मीथेन इमिशंस। COP26 यानी कि क्लाइमेट चेंज का 26th समिट, उसमें चाइना ने किस मुल्क के साथ जॉइंट प्लान रिलीज़ किया है कि वो मीथेन इमिशंस को कट डाउन करेंगे और उसको रिड्यूस करेंगे? सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी यूएसए। चाइना और यूएसए ने इस बात पर रजामंदी ज़ाहिर की और उन्होंने प्रॉमिस किया है कि वो मीथेन इमिशंस को कट डाउन करेंगे, उसको कम करेंगे। मीथेन इमिशन जहरीला गैस है जो कि एनवायरनमेंट को काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट करता है। यूएसए ने ये कहा है कि वो अपनी इलेक्ट्रिक जनरेशन को 100% कार्बन फ्री बनाएगा बाय 2035 तक। और चाइना ने भी इस इनिशिएटिव को बढ़ाते हुए उन्होंने कहा है कि हम भी अपनी कोयल की जो कंजम्पशन है उसको कम करेंगे। उन्होंने कहा है हम अपना जो 15th 5 ईयर प्लान है, यानी कि अभी चाइना का 14th 5 ईयर प्लान जा रहा है 2020 से लेकर 2025 तक, उनका 14th 5 ईयर प्लान कंटिन्यू है। लेकिन जैसे ही 2025 शुरू होगा सो चाइना अपना 15th 5 ईयर प्लान रिलीज़ करेगा, सो जिसमें वो फेस डाउन करेंगे कोयल कंजम्पशन को। COP26 31 अक्टूबर से शुरू है और वो 12 नवंबर 2021 तक जारी रहा और ये समिट स्कॉटलैंड की सिटी ग्लासगो में मुनक्किद किया गया। आपको यहाँ पर चार्ट नज़र आ रहा है जिसमें टॉप 5 एमिटर्स है कार्बन डाइऑक्साइड के। तो इसमें चाइना सबसे पहले, यूएसए दूसरे नंबर पर, यूरोपियन यूनियन जो कि 26 नेशंस का ब्लॉक है, इंडिया चौथे और रशिया 5वें नंबर पर मौजूद है। व्हाट इज़ द नेम ऑफ द वर्ल्ड फर्स्ट प्लाज्मिड डीएनए वैक्सीन टू ट्रीट कोविड-19? दुनिया का पहला प्लाज्मिड डीएनए वैक्सीन जो कि कोविड-19 के पेशेंट्स को ट्रीट करेगा उसका क्या नाम है? सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए ज़ाइकोव-डी। ज़ाइकोव-डी, पहली बात तो ये कि ये नेडल फ्री एप्लीकेटर है। नेडल फ्री एप्लीकेटर ऐसे कहते हैं कि उसमें सुई की ज़रूरत नहीं होती। आपको यहाँ पर इस पिक्चर में भी शो रहा होगा, राइट साइड में जो पिक्चर है उसमें एक साइड में नेडल है और दूसरे साइड में नेडल फ्री एप्लीकेटर है, यानी कि इसमें नेडल के बगैर छोटी सी इसमें सुई होती है, उसके थ्रू इसको आपकी बॉडी में डाइवर्ट कर दिया जाता है, इसको बेच दिया जाता है। ज़ाइकोव-डी वर्ल्ड फर्स्ट प्लाज्मिड डीएनए वैक्सीन। सो प्लाज्मिड डीएनए वैक्सीन, इसमें स्पेसिफिक डीएनए एंटीजन कोडिंग होती है और उस कोडिंग को फिर प्लाज्मिड के थ्रू सेल्स में भेजा जाता है। सो इसके बारे में आप गूगल में सर्च कर सकते हैं कि व्हाट इज़ प्लाज्मिड डीएनए। साउथ अफ्रीका's लास्ट वाइट प्रेसिडेंट FWD क्लर्क डाइड ऑन। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी नवंबर 11, 2021 को साउथ अफ्रीकन के लास्ट वाइट प्रेसिडेंट जो कि प्रेसिडेंट रहे साउथ अफ्रीका के 1989 से 1994 तक, हुई द करंट चेयरमैन ऑफ द अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड। अभी हाल ही में अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन को तब्दील किया गया है। सो कौन है न्यू एंड करंट चेयरमैन ऑफ द अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड? सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन डी मिरवेज अशरफ। मिरवेज अशरफ जो है उनको 10 नवंबर 2021 को तालिबान की जानिब से अपॉइंट किया गया और वो फार्मर ऑलराउंडर है अफगानिस्तान क्रिकेट टीम के और वो अभी करंट चेयरमैन है अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड के, जिन्होंने अजीज़ुल्लाह फजली को जो कि 2 महीने पहले उन्होंने चार्ज संभाला था, यानी कि वर्ल्ड कप से पहले उनको इस ओहदे से फारिग कर दिया गया है। हु हैज़ बीन नेम्ड एज द न्यू कैप्टन ऑफ द इंडियंस T20 साइड। T20 वर्ल्ड कप में बुरी शिकस्त के बाद और T20 वर्ल्ड कप के सुपर 12 राउंड में ही आउट होने से इंडिया के न्यू कैप्टन को अभी चूज़ किया गया है फॉर द T20 साइड। सो इस न्यू T20 कैप्टन का क्या नाम है? सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी रोहित शर्मा। रोहित शर्मा को
وراٹ کوہلی کی جگہ نیو T20 کیپٹن رکھا گیا ہے آف دا انڈین کرکٹ ٹیم. اس کے بارے میں BCCI کی جانب سے 9 نومبر 2021 کو بتایا گیا KL راہل کو وائس کیپٹن مقرر کیا گیا ہے. کوہلی نے T20 کی کیپٹنسی 2017 میں سنبھالی تھی اور انہوں نے پچھلے مہینے یعنی کہ سپتمبر میں اس عہدے سے استعفیٰ دینے کا اعلان کیا تھا آفٹر T20 ورلڈ کپ, لیکن وہ اسٹل اسکپر ہے ون ڈے اور ٹیسٹ ٹیمز کے انڈیا کے. ریجنل سیکورٹی میٹنگ آن افغانستان وچ ول بی ہوسٹڈ بائی انڈیا آن. انڈیا کی جانب سے پہلی بار افغانستان پر ریجنل سیکورٹی میٹنگ ہوسٹ کی گئی, اس کی میزبانی کی گئی. سو انڈیا نے کب اس میٹنگ کی میزبانی کی؟ سو دا کریکٹ آپشن از آپشن بی 10 نومبر 2021 کو, یعنی کہ 10 نومبر 2021 کو انڈیا کی جانب سے ریجنل سیکورٹی میٹنگ پر بات چیت کی گئی جس میں پاکستان اور چائنا نے حصہ نہیں لیا. پاکستان اور چائنا کے علاوہ روشیا, ایران, تاجکستان, ازبکستان, ترکمانستان, قزاقستان, ان تمام ممالک نے اس ریجنل میٹنگ میں حصہ لیا. 2 نوم 2021 دس از دا پاس ورڈ آف دا سیکنڈ ویک کرنٹ افیئرس فائل, اور اس کے تمام ورڈ جو ہے وہ اسمال لیٹرز میں ہے. بہت زیادہ لوگ اس میں کنفیوزڈ ہوتے ہیں, اور ایک اندر بات, ہر ویک کا ہر منتھ کا اپنا اپنا پاس ورڈ ہے جو کہ آپ کو اسی ویک اور اسی منتھ کی ویڈیو میں ملے گا. وچ کنٹری ہیز فارم اے نیو گورنمنٹ آفٹر پاور شیئرنگ ڈیل آف کولیشنز. حال ہی میں کس ملک میں نیو گورنمنٹ بنائی گئی ہے پاور شیئرنگ ڈیل آف کولیشنز, یعنی کہ 2 یا 2 سے زیادہ پارٹیوں نے اتحاد کیا ہے اور انہوں نے ایک دوسرے کے ساتھ پاور شیئرنگ کی ہے, یعنی کہ 2 پارٹیز جو ہیں وہ حکومت کو چلائیں گی. سو دا کریکٹ آپشن از آپشن اے زیچ ریپبلک. 2 ان کی جو میجر پارٹیز ہیں ان کی جانب سے کولیشن کی گئی ہے, یعنی کہ الائنس کیا گیا ہے پاور شیئرنگ ڈیل. یہ دونوں پارٹیز حکومت کو چلائیں گی. وہ بیکم دا فرسٹ چائنیز وومن ٹو واک ان اسپیس. کون ہے ایسی پہلی چائنیز وومن جنہوں نے اسپیس واک کیا ہے؟ سو دا کریکٹ آپشن از آپشن ڈی وینگ یاپنگ. وینگ یاپنگ از دا سیکنڈ وومن آف چائنا ٹو گو ٹو اسپیس. وہ فرسٹ نہیں ہے, سیکنڈ وومن ہے جو کہ اسپیس گئی ہے, لیکن فرسٹ چائنیز وومن ہے جنہوں نے اسپیس واک کیا ہے. نومبر 8 2021 کو اتھارٹیز کی جانب سے اس کے بارے میں بتایا گیا, اور انہوں نے تینگ گونگ اسپیس اسٹیشن کی کنسٹرکشن کے وقت یہ اسپیس واک کی. اور تینگ گونگ جو کہ چائنا کا اسپیس پاور اسٹیشن ہے, یعنی کہ جس کا مطلب ہے ہیونلی پیلس, اور یہ چائنا کی جانب سے لیٹسٹ اچیومنٹ ہے کہ وہ آگے ایک اسپیس پاور بننے جا رہا ہے, اور انہوں نے حال ہی میں مارس اور مون دونوں کو اپنے پراپس بھیجے ہیں. اور ان کا جو یہ تینگ گونگ اسپیس اسٹیشن ہے, اس کو تقریباً اس کی جو میجر کورز ہے وہ اسپیس بھیجے جا چکے ہیں, اور اس کو 2022 تک آپریشنل بنا دیا جائے گا. US نیوی شپ وزٹڈ کراچی پورٹ آن نومبر 13 2021 نیمڈ. US کی نیوی شپ نے 13 نومبر 2021 کو پاکستان کی کراچی پورٹ کا وزٹ کیا, اور وہاں پر نیول ایکسرسائزز بھی کنڈکٹ کیے گئے پاکستان اور US نیویز کے درمیان. سو شپ کا کیا نام ہے؟ سو دا کریکٹ آپشن از آپشن ڈی US پیرل ہاربر. US پیرل ہاربر 13 نومبر 2021 کو انہوں نے کراچی پورٹ کا وزٹ کیا اور پاکستان نیوی کے ساتھ ایکسرسائزز کنڈکٹ کی. افغان انٹرم فارن منسٹر عامر خان متقی will arrive on a 3-day visit to Pakistan on. افغانستان کے عبوری وزیر خارجہ عامر خان متقی پاکستان آئے ہیں 3-day visit پر. سو وہ کب پاکستان آئے؟ سو دا کریکٹ آپشن از آپشن اے نومبر 10 2021 کو وہ پاکستان آئے آن اے 3-day visit. اور اس کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ یہ فالو اپ ہے جیسے کہ شاہ محمود قریشی نے اکتوبر 21 کو کابل کا وزٹ کیا تھا. ویٹن ٹی وی ایکٹر سہیل اصغر پاسڈ اوے آن. مشہور ٹی وی ایکٹر سہیل اصغر کب اس جان فانی سے رخصت ہوئے؟ سو کریکٹ آپشن از آپشن بی 13 نومبر 2021 کو ان کی موت واقع ہوئی اور ان کی نماز جنازہ بیریٹ ٹاؤن 14 نومبر 2021 کو ادا کی گئی ہے. سہیل اصغر 1954 کو ملتان میں پیدا ہوئے اور انہوں نے اپنا کیریئر مڈ 70s میں ریڈیو پاکستان کے لاہور اسٹیشن سے شروع کیا. The first modern frigate of type 054 AP was delivered to Pakistan Navy by which country? حال ہی میں پاکستان کو اپنا پہلا ماڈرن فریگیٹ ملا ہے ٹائپ 054 AP کے نام سے. سو یہ کس ملک کی جانب سے پاکستان کو ڈیلیور کیا گیا ہے؟ سو دا کریکٹ آپشن از آپشن سی چائنا. چائنا کی جانب سے پاکستان کو ٹائپ 054 AP جس کا نام رکھا گیا ہے پاکستان نیوی شپ توغرل, اور اس کو ہیڈونگ زنگ ہوا شپ یارڈ چائنا میں اس کو پاکستان نیوی میں کمیشنڈ کیا گیا. اور اس موقع پر ایمبیسڈر آف پاکستان ٹو چائنا معین الحق بھی چیف گیسٹ تھے. PNS توغرل جو ہے اس کو پاکستان نیوی کے لیے بنایا گیا ہے, اینڈ دس از ون آف دا موسٹ ایڈوانس فریگیٹ. اس شپ کی اگر ٹیکنالوجیز کی بات کی جائے تو یہ کافی ایڈوانس اور ہائیلی کیپیبل ٹیکنالوجیز اس میں شامل کی گئی ہے. یہ سرفیس ٹو سرفیس, سروس ٹو ایئر اینڈ انڈر واٹر فائر پاور کی طاقت اس میں موجود ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ اس میں ایکسٹینسو سرویلنس پوٹینشیلز بھی موجود ہیں. ریسنٹلی OIC اسپیشل انوائے آن کشمیر وزٹ پاکستان نے حال ہی میں آرگنائزیشن آف اسلامک کونسل کی اسپیشل انوائے آن کشمیر نے پاکستان کا دورہ کیا ہے. ان کا کیا نام ہے؟ سو دا کریکٹ آپشن از آپشن سی یوسف
الدوبوئی. یوسف الدوبوئی اسلامک آرگنائزیشن آف کارپوریشن فار جموں اینڈ کشمیر کے ایمبیسیڈر ہے، یعنی کہ اسپیشل انوائے ہے، جو 7 نومبر 2021 کو 4 روزہ دورے پر پاکستان آئے ہیں. ریسنٹلی پاکستان اینڈ ایران ہیو ایگریڈ ٹو ایکسپینڈ ٹریڈ ٹارگیٹ ٹو $1.8 بلین بائی 2023. حال ہی میں پاکستان اور ایران نے اس بات پر رضامندی ظاہر کی ہے کہ ان کا جو ٹریڈ ٹارگیٹ ہے وہ اس کو سال 2023 تک $10 تک پہنچائیں گے. So the correct option is option C, $5 بلین تک. انہوں نے یہ رضامندی ظاہر کی ہے کہ دونوں اپنا جو ٹریڈ ہے اس کو $5 بلین تک پہنچائیں گے بائی دا ایئر 2023. اور ابھی حال ہی میں پاکستان اور ایران کے درمیان 9th میٹنگ بھی ہوئی ہے جوائنٹ ٹریڈ کمیٹی کی تہران میں، یعنی کہ ایران میں.